بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام تشروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرن والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل پر۔ پرامن راہیں یوٹیوب ہریانوی چینل کے ساتھ آپ کا بھائی علی حسن میر حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دکھاں کا سال، عام الحزن یعنی نبوت کا 10واں سال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاب ابی طالب گھاٹی تا لکڑے تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ امید تھی کہ مسلمانہ کے ساتھ کفار مکہ ابریایت اور نرمی کا برتاؤ کریں گے، مگر نہیں، مسلمانہ کی محنتاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات اور زیادہ بڑھ گئی، اور جلد ایسے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام عام الحزن یعنی غماں کا سال مسلمانہ میں مشہور ہوا۔ رجب کے مہینے میں ابو طالب جن کی عمر 80 سال تو اوپر تھی بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ ابو طالب کے فوت ہونے کفار مکہ دشمنان دین کی ہمت بڑھ گئی۔ ابو طالب ایک بااثر اور بنی ہاشم کے ایسے سردار تھے جن کا سب لحاظ کرے تھے اور ڈرے تھے۔ ان کے مرتے بنی ہاشم کا رعب اور اثر مکہ میں قائم نہیں رہا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ستان اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان خالی پا کر آزادانہ اور بے باکانہ ظلمہ کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قریش کے مظالم تک تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کرا اور مکے تک نکلے۔ راستے میں 4 منزل کے فاصلے پر برق الغماد کے دورہ قبیلہ کارا کے سردار ابن ادگنا تھا ان کی ملاقات ہوئی۔ ابن ادگنا نے پوچھا، کڑے جاوا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں میری قوم نے میرے تک اس قدر ستایا کہ میں ارادہ کرا کہ مکے تک نکل کر کسی دوسری جگہ رہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن ادگنا نے کہا، آپ تو ایسے شخص ہیں، نہ آپ خود مکہ تک نکلنا چاہیے آپ تا، نہ آپ کی قوم نے یہ گوارا ہونا چاہیے کہ آپ مکے تک نکلیں۔ میں آپ نے اپنی پناہ میں لوں، واپس چال اور مکے میں اپنے رب کی عبادت کر۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں واپس آ گئے۔ ابن ادگنا نے روسائے مکہ تا جمع کر بہت شرمندہ کرا اور کہا، تم ایک ایسے نیک صفت آدمی نہ نکالو جس کا وجود کسی قوم کے لیے فخر کا موجب ہو سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کے آنگن میں ایک چھوٹا سا چبوترا بطور مسجد بنا لیا۔ واڑے قرآن شریف پڑھیا کرتے اور اللہ کا ذکر بھی کرے کرتے۔ ان کی قرآن خوانی کی آواز کا اثر محلے کی عورتوں اور بچوں میں بہت ہوئے کرتا۔ قریش نے یہ گوارا نہیں ہویا اور ابن دگنا نے منع کرا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تھاری پناہ تا نکلوں ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ کافی سمجھوں، مگر قرآن خوانی ترک نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3905، سیرت ابن ہشام صفحہ نمبر 183-84 پر بھی یہ واقعہ لکھ رہا۔ ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے بعد رمضان نبوی 10 میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آپ رضی اللہ عنہ تو محبت تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری مشکلات اور تکلیفوں میں رفیق تھی۔ سب سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ انہیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھائی اور مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تسلی دی تھی۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں ایسے رفیق اور ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت غمگین بنا دیا اور ساتھ قریش کی تکلیفوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جان لا رہے تھے کہ کسی شریر لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بہت سا کچڑ اٹھا کر پھینک دیا۔ سر اور داڑھی مبارک کے سارے بال آلودہ اور جسم مبارک کے کپڑے سارے ناصاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں اپنے گھر کے اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر اٹھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دلاندی جاؤں تھی اور زاروں کو تار رون لا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رووا مت، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا،
जब तक अबू तालिब जिंदा थे कुरैश मना कोई तकलीफ नहीं दे सके। सीरत इब्ने हिशाम सफ़ा नंबर 205। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए, वाड़ा बहुत से मुशरिक बैठे थे। अबू जहल ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देख कर मजाक उड़ान के अंदाज में क्या है, अब्दु मनाफ आलो देखो थारा नबी आ गया। उतबा बिन रबिया ने कहा हमने के इनकार है, कोई नबी बन बैठा, कोई फरिश्ता बन जावा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा था मुखातिब होकर कहा तने कदे भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत नहीं करी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर अबू जहल ने कहा कि तेरे लिए वो वक्त करीब आ रहा कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा। फिर सारे मुशरिकों ने कहा वो वक्त करीब आने रहा, तू जिस दिन का इनकार करने ला रहा इससे में दाखिल हो जाएगा। वीडियो मुकम्मल हुई दोस्तों, अपने चैनल पुरअमन राहें हरियाणवी यूट्यूब तक सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट्स करो और अपने भाई अली हसन मीर ने इजाज़त दो। मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।